ان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان مکرم اور اس لائیو ٹرانسمیشن سے جڑے ہوئے تمام ناظرین اور پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 محرم الحرام ہے، 8ویں شب ہے۔ آج ہی کے دن اہل بیت نبوت کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا۔ وہ غریبان کربلا، اسیران کربلا، وہ مظلومان کربلا جن کا غم کائنات کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، اس حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ اور اعوان و انصار پر آج ہی کے دن یزید کے حکم پر عمرو بن سعد نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں ان پر پانی بند کر دیا تھا۔ بہت سارے حضرات اس معرکہ کربلا کے حوالے سے اور بالخصوص اس کے اسباب و علل کیا تھے گفتگو کرتے ہیں، اس کے محرکات کیا تھے، اسباب و علل کیا تھے، وجوہات کیا تھیں، اس کے مقاصد کیا تھے، اغراض کیا تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے لکھا اس نے اپنی معلومات کے حساب سے لکھا، اپنے وسعت ذہنی اور عقلی کے ساتھ لکھا، جتنی اس کی عقل اور ذہن کی رسائی تھی یا جیسا اس کا اپنا نظریہ تھا، اس کے قلم نے اس کے نظریے کی اسی طرح عکاسی کی۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے اور مختلف اسباب و علل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، چند اہم اور بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سب کو امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین میں اگر سب سے کوئی مقدس کتاب ہے تو افضل الکتاب بعد کتاب اللہ هو البخاری، وہ صحیح البخاری شریف ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھوں گا امام بخاری نے، جسے اپنی کتاب میں کتاب الفتن اور دوسری جگہ کتاب المناقب میں 6ٹھی جلد میں اسے بیان فرمایا ہے۔ کتاب الفتن میں صفحہ 6649 اور کتاب المناقب میں صفحہ 3410۔ حضرت عمر بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی المسجد النبوی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت عمر ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ومعنا مروان، اور ہمارے ساتھ مروان بن حکم تھا۔ مروان مدینے کا گورنر تھا، اور اس کی گورنری جو ہے وہ دور یزید تک جاری رہی، اور یزید کا بالکل کہا جائے تو دایاں بازو تھا، بلکہ محرکات میں سے کربلا کے بہت بڑا محرک یہ تھا کہ اس نے جو ہے ایک ایسا ماحول بنایا جسے امام حسین کو اپنی جان دے کے چکانا پڑا۔ مروان وہاں بیٹھا تھا، اور وہ بھی بنی امیہ میں سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو ہریرہ نے فرمایا سمعت الصادق المصدوق، میں نے سچے سچے پیارے پیارے نبی سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہلکت امتی علی یدیہ غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت بنی قریش کے اوباش غنڈوں
اوباش نوجوانوں کے ہاتھ پر ہوگی۔ غلمہ کا لفظ اگر میں اپنے انڈین پاکستانی لہجے میں کہوں تو جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں لونڈے، اوباش، لاؤبالی، موالی ٹائپ کے جو لڑکے ہیں، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ذریعے ہماری امت جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جائے گی۔ مروان بیٹھا سن رہا ہے۔ پھر مروان نے جب یہ جملہ سنا، یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ سے، تو مروان نے کیا جواب دیا؟ فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمتن، اللہ کی لعنت ہو ایسے اوباش اور انتہا پسند نوجوانوں پر۔ مروان کہہ رہا ہے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سنتے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلاں و بنی فلاں، اگر میں چاہوں تو میں بتا دوں کہ وہ اوباش لونڈے کون ہیں ان کے نام کے ساتھ، بنی فلاں و بنی فلاں ان کے باپ کے نام کے ساتھ، کہ وہ لڑکے کس کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن یحییٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کنت اخرج مع جدی الی بنی مروان حین ملکوا بالشام، میں اپنے دادا کے ساتھ مروانیوں کی طرف گیا، بنی مروان کے جو بچے تھے ان کی طرف، اس وقت کہ جب یہ شام ملک شام ان کی ملکیت میں آ چکا تھا، تو میں نے دیکھا فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، تو میں نے دیکھا کہ یہ اوباش ٹائپ کے نوجوان، غنڈے ٹائپ کے لونڈے جو ہیں، یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی آگے راوی حضرت عمر بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا مسکرا کے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن نوجوانوں کے بارے میں میرے آقا نے کہا ہے کہ میری امت کی ہلاکت ان کے ذریعے ہوگی، وہ نوجوان یہی لوگ لگ رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کتنی سچی بات ہے۔ آگے کتاب المناقب میں بھی یہ حدیث پاک سیدنا امام بخاری نے ایک دوسرے لفظ کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا انی، یہ حضور کا فرمان ہے، انی ان شئت اسمہم بنی فلاں و بنی فلاں، فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں ان کا نام بتا سکتا ہوں، ان کے باپ کا بھی نام بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکے کون ہیں اور ان کے باپ کا نام کیا ہے۔ آگے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے اور حضرت محدث ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں فرماتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، فرماتے ہیں کہ بے شک ابو ہریرہ جب مدینے کے بازار میں چلتے پھرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھا، اس سے پہلے مجھے اٹھا لے، 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لے، اور وہ امارت الصبیان، اور اس دن سے پہلے اٹھا لے جس دن بچوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ امارت ہوگی، بچوں کے ہاتھ میں جب جو ہے ایمان اور وہ تخت، وہ تاج، وہ خلافت جب بچوں کے ہاتھ میں، اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اے اللہ اس سن 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لینا۔ تمام محدثین، محققین، ارباب سیر و تاریخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا سن 60 ہجری میں، اور اس کے بعد یزید ذی الحجہ میں تخت خلافت ہو گیا، بلکہ بعض نے کہا ذوالقعدہ میں ہی ہو گیا۔ اسی کی تخت نشینی نہ دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابو ہریرہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس 60 ہجری سے بچا، اس سے پہلے مجھے تو اپنی رحمت میں بلا لے۔ عزیزان مکرم، اس طرح بہت سارے محرکات، میں نے صرف بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دی کیونکہ اب اس کے بعد مزید کسی گفتگو کی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں، ایک مقام پہ تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کا سبب بنی امیہ، لفظ بنی امیہ مینشن ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی جامع میں نقل کیا، بنی امیہ کے اوباش لونڈوں کی وجہ سے خراب ہوگا۔ ظاہر یزید بنی امیہ ہی کا کے خاندان میں سے تھا۔ اسی طرح یہ وہ مرحلہ تھا جس کے لیے رب کے کرم نے، اس کی مشیت نے، اس کی مصلحت نے، اس کی حکمت بالغہ نے
اپنے محبوب کے نواسے سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ لوگ الگ الگ اسباب بیان کرتے ہیں، اس کے کچھ حقیقی اسباب بھی لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ معنوی اسباب و وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کربلا ہوا کیوں، اس کے محرکات کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی، اور اپنے اپنے علم اور مطالعے کے اعتبار سے لوگ جو ہیں اپنے حساب سے بیان کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات جو خاص قابل غور ہے میرے دوستوں، وہ یہ ہے کہ بلا شبہ امام حسین کی شہادت کوئی نیا معاملہ نہیں تھا، سب کو پتا تھا۔ نانی ام سلمہ نے بیان کر دیا تھا، حضرت جبریل وہ مٹی شیشی میں رکھ کے وہ مٹی لا چکے تھے، دکھا چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس مٹی میں میرے حسین کا خون گرے گا۔ جناب سیدہ کائنات خاتون جنت بھی جانتی تھی کہ میرا بیٹا حسین ایک خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، خود مولا علی بھی جانتے تھے، بلکہ کئی جگہ پہ تو حضور نے صاف اشارہ واضحہ کیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اپنی ام المومنین جناب سیدہ ام سلمہ کو، جب وہ مٹی دیا تو کہا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ جواب بالکل صحیح ہے کہ یہ شہادت کوئی مخفیہ نہیں تھی، سب کو پتا تھا کہ اس مقصد عظیم کے لیے حسین کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہیں دوسرا مقصد تکمیل ذبح عظیم بھی تھا کہ ایک وہ قربانی جس کا فدیہ ایک بھیڑ تھا، ایک مینڈھا تھا، اس قربانی اس ذبح عظیم کی تکمیل کرنا تھا، جس کو نور محمدی نے ایک توقف تک، ایک وقفے تک اسے جاری رکھا، اور جب سرکار دو عالم وسلم کا ورود مسعود اس دنیا میں ہوا تو پھر وہ تقاضا پیدا ہوا کہ ذبح عظیم کی تکمیل باقی ہے۔ مینا میں جو دادا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی تھی، اس کا حق ادا کرنا ابھی باقی ہے، چنانچہ شبیر نے اپنی گردن کٹا کر کے اپنے دادا کی قربانی کا فدیہ بن کر کے تکمیل ذبح عظیم کر دیا۔ یہ بھی ایک مقصد تھا۔ ایک مقصد اور بھی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین جانتے ہیں کہ میرے نانا کے لیے رب کا وعدہ ہے، واللہ عاصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے، لوگوں کے شر سے بچائے۔ یہ بشارت تھی اللہ کی جانب سے کہ یہ محبوب کچھ بھی ہو جائے، چاہے تمہاری راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں، پیٹ پہ پتھر اٹھائے جائیں، طائف کی زمین پر رگڑے جائیں، چاہے آپ کو بدر و احد خیبر و خندق میں مورچہ سنبھالنا پڑ جائے، لیکن اے میرے پیارے، اے عرش کی آنکھوں کے تارے، آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ حسین کو پتا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لیکن شہادت ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام فضائل سے بالکل مرقع اور سجا دیا، پھر وہ چاہے جاہ و جلال ہو، فضل و کمال ہو، حسن و جمال ہو، جود و نوال ہو، پھر چاہے امامت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، قیادت ہو، شرافت ہو، نجابت ہو، حمایت ہو، مظہر عتم بنا دیا تمام صفات حمیدہ کا، تمام اوصاف حمیدہ کا۔ ایک صفت باقی تھی، اور وہ تھی وصف شہادت۔ وصف شہادت، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اس نے اپنے محبوب کے دونوں نواسوں کے ذریعے اس وصف شہادت کا صحرا بھی اپنے محبوب کے سر باندھ دیا۔ چنانچہ امام حسن کی شہادت جب زہر کے ساتھ ہوئی تو وہ اتنی سری، اتنی مخفی اور اتنی پوشیدہ شہادت تھی کہ کسی کو نہیں پتا کہ امام حسین کو زہر دینے والا کون۔ خود مولا حسین نے جب پوچھا کہ بھائی جان بتائیے تو آپ نے نہیں بتایا کون، اتنی سری تھی۔ اور ایک جہری خطاب شہادت جو حضرت امام حسین کی ہوئی کربلا میں، وہ اتنی شہرت والی کہ حسین کو کس زمین پہ شہادت ملی لوگوں کو پتا، کس نے خنجر چلایا لوگوں کو پتا، کس نے حسین کے سینے پہ تیر برسائے لوگوں کو پتا، کتنے دن حسین کو پیاسا رہنا پڑا لوگوں کو پتا۔ تو ایک طرف حسن کی سری شہادت،
دوسری طرف مولا حسین کی جہری شہادت. ان دونوں شہادتوں کا سہرا بذریعہ حسنین کریمین مصطفیٰ کے گلے میں پہنایا گیا. گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ محبوب، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو بخشی ہیں. شہادت ایک حصہ تھا جو باقی تھا، وہ بھی بذریعہ حسین آپ کو عطا کی جا رہی ہے. ایک مقصد حسین کا یہ بھی تھا، ایک محرک یہ بھی تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس نے قدم اٹھایا اسی سے اس کا مقصد پوچھے. اے حسین، مولا حسین، آپ کا مقصد کیا تھا؟ اے آقا حسین، آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنی وعلی جدہ وعلیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت نبی، میں نے اپنے بابا مولا حسین سے سنا جب وہ جا رہے تھے. اپنا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ انی اذهب، میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گا یا میں جاتا ہوں تاکہ میں اچھائیوں کا حکم دوں. انی اذهب لکی اامر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ وہ مقصد حسینی تھا جو زبان حسین بیان کر رہی ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دوں اور برائی سے لوگوں کو روکوں. بہت عظیم مقصد تھا میرے دوستو. خطرے میں خلافت نہیں تھی، خطرے میں امامت تھی. حسین یہ دکھانا چاہتے تھے کہ خلیفہ ہونا اور ہے، امام ہونا اور ہے، امام التقی والنقی ہونا اور ہے. یزید چاہتا تھا کہ شراب پینا عام کر دیا جائے. حسین چاہتے تھے، حسین کا مقصد یہ تھا کہ شراب کو مطلق جس طرح اللہ نے حرام کہا ہے عملی جامہ اسے پہنا دیا جائے. یزید نام تھا جبر کا، حسین نام تھا صبر کا. یزید نام تھا تخت کا، تخت خلافت پر بیٹھے ہوئے ایک اوباش لونڈے کا. تو حسین نام تھا تخت امامت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ کا. یزید نام تھا بے حیائی کا، حسین نام تھا وفائی کا. یزید نام تھا بےہودگی کا، حسین نام تھا سنجیدگی کا. یزید نام تھا ظلم کا، حسین نام تھا عدل کا. یزید نام تھا باطل کا، حسین نام تھا حق کا. یزید نام تھا کہ اپنی منمانی کی جائے، حسین نام تھا حکم ربانی کو نافذ کیا جائے. یزید نام تھا اپنی بربریت و سفاکیت کو دکھانے کا، حسین نام تھا اپنے صبر و رضا اور استقامت کو دکھانے کا. اسی لیے یہ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، یہ معرکہ ناگزیر ہو چکا تھا، یہ لڑائی ناگزیر ہو چکی تھی. یاد رکھیے، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حسین خلافت کے لیے گئے تھے تو یہ کون سی غلط بات ہے؟ جہاد کہتے کسے ہیں؟ کہ اگر کسی نے آپ کا حق تلف کر لیا ہو تو اس چھینے ہوئے حق کو حاصل کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے. حسین جانتے تھے کہ میرے بھائی نے جو حق جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ مصالحت اور عہد کے مطابق ان کے وصال کے بعد وہ حق مجھے ملنا تھا، لیکن یزید نے وہ حق چھین لیا. وہ تو یزید اگر نام تھا غاصب کا تو حسین نام تھا صحیح طلب رکھنے والے طالب کا. عزیزان مکرم، محرکات تو بہت کچھ ہیں، بات پہ بات نکلتی جائے گی، بات پہ بات بڑھتی جائے گی، مگر یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جس طرح مولا حسین تکمیل ذبح عظیم کے لیے گئے تھے، اپنے نانا جان کی شہادت مانوی کی تکمیل کے لیے گئے تھے، جس طرح سے وہ مقصد شہادت کو مکمل کرنے کے لیے گئے تھے، اسی طرح وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے بھی گئے تھے. زمانے نے نمرود کو دیکھا تو موسیٰ کا کردار یاد آیا لوگوں کو. جب شداد کا تو بنی اسرائیل کی انبیاء کا کردار سامنے نظر آیا. جب لوگوں نے فرعون کی فرعونیت کو دیکھا اور سنا
تو موسیٰ کلیم اللہ کے کردار حسنہ کو بھی یاد کیا. اسی طرح جب یزید کی یزیدیت کو لوگ دیکھیں گے تو حسین کی مظلومیت و صبر و استقامت کو بھی یاد کیا جائے گا. حسین نام تھا دین کی دست، دین کی سربلندی کا. حسین نام تھا دین کی سرخروئی کا. حسین نام تھا دین کے پرچم کو لہرانے کا. حسین کا یہی مقصد اصلی تھا میرے دوستو. انہیں پتا تھا کہ وہ امامت جو میرے بابا ابراہیم کو اللہ نے عطا کی، انی جاعلک للناس اماما. اور حضرت ابراہیم نے جب یہ دعا کی کہ اللہ یہ امامت صرف میرے لیے ہے یا میرے بیٹوں کے بھی؟ قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا میرے بچوں کو بھی امامت ملے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. مطلب صاف ہے، گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم تیری صلب سے، تیرے خاندان سے دو طرح کے لوگ چلیں گے، دو طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. ایک صابر ہوں گے، دوسرے جابر ہوں گے. عالم ہوں گے تو دوسری طرف ظالم ہوں گے. مگر میرا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. چنانچہ دشت کربلا نے گواہی دے دی، ادھر بھی بنی ابراہیم ہے، ادھر بھی بنی ابراہیم ہے. حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی اسماعیل. حسین بھی بنی عدنان، یزید بھی بنی عدنان. حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی قریش. حسین بھی بنی عدی، یزید بھی بنی عدی. حسین بھی بنی کولاب، یزید بھی بنی کولاب. حسین بھی بنی مرہ، یزید بھی بنی مرہ. حسین بھی بنی لوئی، یزید بھی بنی لوئی. حسین بھی بنی مدرکہ، یزید بھی بنی مدرکہ. حسین بھی بنی قصی، یزید بھی بنی قصی. دشت کربلا میں ابراہیم کا خاندان ہے، ادھر کھاتا پیتا یزید ہے، ادھر بھوکے پیاسے حسین ہے. مگر کربلا کے میدان نے فیصلہ کر دیا کہ یہ امامت ابراہیم کا حق یزید ظالم کے لیے نہیں، جابر کے لیے نہیں، بلکہ حسین صابر کے لیے ہے. حسین صابر کے لیے ہے. یہ امامت جو بذریعہ مصطفیٰ مولا علی کو وہاں سے چل کے مولا حسن کو ملی. امام حسن نے بوقت صلح جناب امیر معاویہ کو سب کچھ دے دیا، مگر امامت اپنے دستے پاک میں رکھی. اسی امامت کے امین کا نام حسین تھا. حسین یہ جانتے تھے کہ تخت کی کوئی حیثیت نہیں، تاج کی کوئی اوقات نہیں. ہم تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہمیں تخت کی نہیں، ہمیں تاج کی نہیں، ہمیں حکم کی نہیں، ہمیں راج کی نہیں، ہمیں تخت شامی نہیں چاہیے. ہمیں حسن انتظامی چاہیے، ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بھائی کی امانت والی امامت چاہیے. تو حسین کا مقصد میرے دوستو یہ تھا. اور تاریخ میں کئی مقاصد بیان کیے گئے ہیں. پہلا مقصد تو آپ نے سن لیا، یزید فاسق تھا اور فاسق کا خلیفۃ المسلمین بننا جائز نہیں. یہاں پر دو عمل تھا. ایک عمل رخصت کا تھا، ایک عزیمت کا تھا. رخصت اور عزیمت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور اتنی سخت خراب ہے کہ آپ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شدید بخار ہے، وضو کریں گے تو بیماری پھیل جائے گی، ایسی صورت میں آپ نے تیمم کر لیا تو یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے. اس کو اور آسان کر دوں کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے، تو حکم ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اب زمین پہ بیٹھنا رخصت ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا عزیمت ہے. آپ نے تکلیف کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو کہا جائے گا آپ نے رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کیا. تو اجازت تو تھی کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے رخصت پہ عمل کیا، بہت سارے اصحاب نے رخصت پہ، ابن عباس نے کیا، ایسے آپ بھی کر لیں. لیکن مولا حسین نے رخصت کو نہیں عزیمت کو چنا. انہیں پتا ہے کہ میری رگوں میں غیرت مند باپ مولا علی کا خون ہے، میرا خون جناب سیدہ کائنات کے دودھ سے بنا ہے. انہیں پتا تھا میرے دوستو کہ میرے زبان کو نانا جان چوسا کرتے تھے، گلے کو چوما کرتے تھے، پیٹھ پہ بٹھایا کرتے تھے، چھانے پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے. میں کسی معمولی تشخص کا مالک نہیں ہوں. حسین کو اپنی حیثیت پتا تھی،
اپنا جاہ و جلال، اپنا فضل و کمال، اپنا حسن و جمال، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ معلوم تھا، اسی لیے حسین نے رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل کیا۔ ایک مقصد تو یہ تھا دشت کربلا جانے کا، اور دوسرا مقصد تھا کوفیوں کے خطوط۔ جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا، کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر جو محب سادات تھے، محب اہل بیت تھے، لیکن تحت حکومت یزید تھے، اہل کوفہ ایک کے بعد ایک خط بھیجنے لگے، اے حسین آ جائیے، اے حسین آ جائیے، اے حسین آ جائیے۔ کوفیوں کا حال یہ تھا کہ روایت ہے کہ کسی نے لکھا 100 سے زائد خط، کسی نے لکھا 400 سے زائد خط، ابن خلدون نے تو لکھا کہ 800 سے زیادہ خطوط مولا حسین کے پاس آئے۔ کتنے خطوط آتے رہے۔ کوفہ سے خط آنے کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ پائے تخت تھا، دارالحکومت تھا حضرت مولا کائنات کا۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا پائے تخت مدینہ منورہ تھا، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا پائے تخت مدینہ منورہ تھا، حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کا بھی پائے تخت مدینہ منورہ تھا، لیکن حضرت مولا کائنات خیبر شکن علی کرم اللہ وجہ کا پائے تخت جو تھا، جہاں وہ امیر المومنین کے تخت پہ بیٹھتے تھے، وہ ارض کوفہ تھی، اور حسین کا بچپن بھی کوفہ کی گلیوں میں گزرا تھا، مانوس تھے۔ خطوط پہ خطوط آنے لگے۔ میں انشاءاللہ اس تفصیل کو کل بیان کروں گا کہ پھر اس خطوط کے بعد امام حسین نے اپنا سفر کس طرح جاری کیا، کیسے کیسے وہ کوفہ گئے، کیسے کیسے کربلا پہنچے، کن حالات سے دوچار ہوئے، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف پیش قدمی کی۔ مختصر صرف یہ ہے کہ اگر کوفیوں نے خط نہ بھیجے ہوتے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا، جیسا کہ ابن جریر طبری وغیرہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، یہاں تک لکھا کہ اے حسین آپ آ جائیے، اگر آپ نہیں آئے کوفہ تو بروز قیامت آپ کے نانا جان سے ہم آپ کی شکایت کریں گے، مولا کی بارگاہ میں ہم آپ کے دامن گیر ہوں گے، دامن پکڑیں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، یزید جیسا ظالم ہم پر مسلط ہوا لیکن حسین نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ ایسے خطوط جیسے لگ رہا تھا کہ بلیک میل کر رہے ہوں۔ امام حسین کے دل نے گوارا نہ کیا، سفر کا ارادہ کر لیا۔ ایک محرک تو یہ تھا، اور دوسرا محرک تھا امام حسین کا مقام رضا۔ کہ ولایت کی انتہا کا نام ہے مقام تسلیم و رضا۔ صابر صبر کرتا ہے مگر ایک موقع آتا ہے کہ صابر کا بھی قدم لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن جو مقام رضا پہ فائز ہوتا ہے وہ تمام اختیارات رکھنے کے باوجود، تمام طاقت رکھنے کے باوجود، تمام سطوت رکھنے کے باوجود، تمام قوت رکھنے کے باوجود بھی مقام رضا پہ فائز رہتا ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالی جب میں پرسوں آخری مجلس پڑھوں گا شہادت امام حسین، تو وہ کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی پورا مطمئن ہو کے کل 10 بجے کھانا وانا کھا کے پہلے مطمئن ہو کے بیٹھیے گا، اور پورے حسینی تیور کے ساتھ تو میں امام حسین کا صبر و استقامت اور ان کا مقام رضا، اور پھر ان کا وہ کوچ کرنا مدینہ منورہ اور وہاں سے کوفہ اور وہاں سے کربلا کس انداز سے ہوا، کس کرب و بلا کے ماحول میں ہوا، کس کیفیت میں ہوا، یہ وہ غم حسین ہے جو ہر غم کو ٹال دیتا ہے۔ آج ہم لوگ مقید ہیں اپنے اپنے گھروں میں، کاروبار اکثر کے ٹھپ ہو چکے ہیں، آؤ 2 قدم آگے بڑھیں، غم حسین کو یاد کریں۔ یہ وہ غم ہے جو ہمارے غم سے ہمیں بالکل بے آشنا کر دے گا، اور حسین کے غم سے ہمیں آشنا کر دے گا۔ مولا کریم ہم سب کو بطفیل سیدنا امام حسین سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ذرا سا ٹھیک ٹائم 10 بجے آپ لوگ، تاکہ کوئی پہلو چھوٹنے نہ پائے، حاضر ہو جائیے گا۔ السلام علیکم۔